کونسل بھی ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے انسان ہیں، بڑی اچھی بات چیت کرتے ہیں، کئی بار تشریف لا چکے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آج وہ بھی لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. ضیاء صاحب ویلکم ٹو دا شو. تو ٹاپک کو انٹروڈیوس کرتا ہوں. اگین ٹاپک تھوڑا سا کنٹروورشل ہے. از پرائم منسٹر مودیز پالیسی ہیلپنگ پیپل آف جموں کشمیر اسٹیٹ. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک فلاسفر نے یہ کہا ہے کہ جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں یا وائز لوگ ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں. جو ذرا اس سے لیس ہوتے ہیں آرڈنری پیپل دے ڈسکس ایونٹس. جو تیسری کیٹیگری میں جن کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فٹ سولجر یا بیوقوف یا فولز، وہ پرسنالٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمیں آئیڈیاز کو ڈسکس کرنا چاہیے، جو آئیڈیاز چینج دا ورلڈ. ہمیں لوگوں کی ذاتیات پر نہیں جاننا. مثلا میں کہہ سکتا ہوں جی، جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جی انڈیا کا جو پرائم منسٹر ہے وہ چائے بنانے والا ہے. ٹھیک ہے، چائے اس نے بنائی ہوگی، بناتا ہوگا. چائے بنانا کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب وہ چائے بناتا تھا تو کہنے والے اس وقت اس عمر میں پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، میں یہاں لائیو پروگرام میں نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے، لیکن آپ اس سسٹم کی بھی تعریف کریں کہ جس نے ایک چائے بنانے والے کو کروڑوں لوگوں کا وزیر اعظم بنا دیا. تو تاریخ پازیٹیو سائڈ بھی دیکھیں نا. یعنی پھر یہ ہے کہ آپ کو پرائم منسٹر مودی اچھا لگتا ہے یا نواز شریف اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے. وہ ایک جو ہے نا کروڑوں لوگوں کا نمائندہ پاکستان میں ہے، دوسرا کروڑوں کا نمائندہ نیو دہلی میں ہے. ہمیں اپنی ذاتی جو پسند اور ناپسند کو چھوڑ کر ان لوگوں کے الیکٹڈ آدمی کا احترام کرنا چاہیے. تہذیب یہی سکھاتی ہے، ہمارا مذہب یہی سکھاتا ہے. اس کے باوجود اگر ہم اپنے نفس کو بتانا چاہتے ہیں یا اپنی اوقات دکھانا چاہتے ہیں دیٹ آئی لیو ٹو ادر پیپل، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ یہ تو ہمیں سمجھتے ہیں کہ وی ہیو گاڈ گیون رائٹ ٹو انسلٹ ادر پیپل اینڈ لیڈرز آف ادر پیپل. لیکن جب ہمارے لیڈر کی کوئی ذرا سی بات بھی کر جائے جو آپ کو اچھی نہ لگے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. اگر آپ عزت کرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے لرن ٹو ریسپیکٹ ادرس. میں اس بات کو یہاں پر ہی چھوڑتا ہوں اینڈ اسٹریٹ ٹو ڈاکٹر وویک صاحب. ڈاکٹر وویک صاحب، مودی صاحب کی جو پالیسی آئی ہے اوور دا ریسنٹ پاسٹ، انہوں نے جو بیان دیے ہیں، ہیز دیٹ ہیلپ پیپل آف اسٹیٹ آف جموں کشمیر یا پرابلم کریٹ ہوئے ہیں؟ سر، آپ کو میرے سے زیادہ معلوم ہے کہ ریاست کے کافی ٹکڑے ہیں. ایک لداخ ایریا ہے، ایک کشمیر ایریا ہے اور ایک جموں ایریا ہے، صوبہ ہے. جموں اور لداخ میں ایز سچ کوئی پرابلمز نہیں ہیں. پیپل آر ہیپی دیئر. دا پرابلم جو ہیں 4-5 مہینے سے کشمیر ضلع میں ہی ہو رہی ہیں، اور ان کے جیسے آپ کو معلوم ہے اسٹون پیلٹنگ ہے، اس میں بیچارے سولجرز بھی مر رہے ہیں as common persons are also dying. So both sides سے گولیاں چل رہی ہیں. بچے بھی مر رہے ہیں، بچے اندھے بھی ہو رہے ہیں. بٹ یہ بھی ایک ہے کہ وہ بچوں کو اس جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے، مطلب ڈائلاگ کے طریقے سے بات ہونی چاہیے. اب مودی صاحب نے ابھی ان کی جو محبوبہ جی ہے وہ اور ان کے ہوم منسٹر وہاں گئے تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے بچوں کو باہر مت بھیجو، بچوں کو یہ ٹافی لینے تو نہیں جا رہے، آپ گھر میں رکھو، لیٹ اس میٹ سم ویئر اینڈ ٹاک. تو اسی حساب سے آل پارلیمنٹری ڈیلیگیشن بھی ابھی جموں کشمیر کی دلی کی کشمیر گئی ہوئی ہے. وہاں پہ جیلانی صاحب نہیں ملنا چاہتے ہیں ان سے، ان کو دروازہ نہیں کھولا. تو مطلب اگر ہم بات نہیں کر پائیں گے یہ اس ڈیڈ لاک سے کیسے نکلیں گے؟ یہ ایک بات تو آگی نا کہ ڈیلیگیشن گیا، اس پر میں نیکسٹ آتا ہوں. لیکن ایک تو بات ہوگی کہ وہ کشمیر جو کہ جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر، جی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہاؤ ایز دس ہیلپڈ اور ناٹ ہیلپڈ اور whether this has created for the people of پاکستانی آکوپائڈ کشمیر. سر، پاکستانی آکوپائڈ کشمیر کے بارے میں تو میں نہیں بول پاؤں گا. جو مودی صاحب کی پالیسی تو انہوں نے اس باری تو بھی پہلی باری ذکر کیا ہے کہ وہاں کے لوگ بھی سفر کر رہے ہیں. جو وہ پالیٹکس کے طریقے سے بول رہے ہیں، دل سے بول رہے ہیں، آئی کانٹ ٹیل، بٹ ہی ہیز فرسٹ ٹائم ٹاکڈ اباؤٹ پاکستان آکوپائڈ کشمیر ایز ویل ایز بلوچستان.